السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں کلاس 12 بورڈ ایگزام 2024 کے لیے اردو کے سبجیکٹیو کوشچنز لے کے آئی ہوں جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات و جوابات یعنی ویری شارٹ کوشچنز۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے نذیر احمد کی کہانی، جو کہ ایک خاکہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا، اسی سے کچھ سوال لیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے اردو کا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی جو ہے یہی اردو کا باضابطہ خاکہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نذیر احمد جو تھے فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ یہ سب 2 نمبر والا کوشچنز ہے۔ ایسے کوشچنز 20 کوشچنز دیکھنے کو ملیں گے جس میں سے 10 کا جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ اس کا جواب ہے کہ میاں دانی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نذیر احمد کا جو تعلق ہے وہ خاکہ سے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر پر پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ چلیے دوسرے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر ہے مٹی کا تیل۔ مٹی کا تیل جو کہ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے۔ اس چیپٹر سے بھی کچھ کوشچنز لیا گیا ہے۔ مختصر ترین سوالات ویری شارٹ ٹائپ کوشچنز۔ پہلا سوال ہے کہ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مٹی کو آگ، ہوا، پانی سب میں کمتر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر سوال ہے کہ مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ مخلوق کے پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ جواب ہے کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں اجالا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک منہ کیوں چڑھاتے ہیں کیوں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ بدبو کی وجہ سے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے ہے۔ 6 نمبر سوال ہے کہ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے۔ یہ سب 2 نمبر کا کوشچنز ہے۔ اسی طرح چلتے ہیں تیسرے چیپٹر کی طرف۔ تیسرا چیپٹر ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ یہ جو ہے سید سلیمان ندوی کا ہے۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ مضمون ہے سید سلیمان ندوی کا۔ اس میں بھی کچھ ویری شارٹ ٹائپ کوشچنز دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو جواب ہے ناشتہ جو ہے یہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو جواب ہو جائے گا کہ 4 زبانوں کے، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی۔ اگر پوچھ لیا جائے چاروں کا نام تو عربی، فارسی، اردو اور انگریزی، یہ 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا کہ فطور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ فطور کے معنی بتائیے۔ جواب ہو جائے گا کہ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا فارسی اور ہندوستانی میں لفظ نہار جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ 6 نمبر کوشچن ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو یہ جو جواب ہو جائے گا کہ عربی زبان کا ہے اور معنی جو ہے رانگا ہے، قلعی کا معنی۔ 7 نمبر سوال ہے کہ سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہو جائے گا سرخی سے مراد عنوان ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ احدی اور احدی کے فرق کو واضح کیجیے۔ اس احدی میں زبر نہیں ہے اور اس احدی میں
زبر ہے، تو جواب ہو جائے گا احدی، اور احدی کے معنی جو ہوتا ہے وہ سست اور کاہل ہے، اور یہاں احدی مطلب جس پہ زبر ہے، یہ احدی کے معنی جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے کہ قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، اور قلعی پھیرنا کے معنی کسی کے عیب کو چھپانا۔ 10 نمبر سوال ہے کہ قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ قلعی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف۔ اگلا چیپٹر آ گیا ہے انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ وزیر آغا کا لکھا ہوا ہے انشائیہ کیا ہے، یہ بھی ایک مضمون ہے۔ اس چیپٹر سے لیا گیا سوال ہے کہ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو اس کا جواب ہے کہ انشائیہ جو ہے نثری صنف ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں ممیز کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیے۔ جواب ہو جائے گا تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری، یہ سب وزیر آغا کے ادبی اصناف ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ جواب ہے کہ انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ وزیر آغا کے 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب میں ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح، دوسرا ہے اردو شاعری کا مزاج، تیسرا ہے کہ نظم جدید کی کروٹیں۔ یہ 3 جو کتاب ہے یہ وزیر آغا کی کتابوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ جواب ہے کہ ہاں انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 8 کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ جواب ہے کہ ہاں علیحدہ نظر آتا ہے۔ اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ ہجرت۔ ہجرت جو ہے یہ احمد جمال پاشا کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہجرت جو ہے ایک انشائیہ ہے، تو یہ ہجرت سے لیا گیا کوشچنس کچھ دیکھ لیتے ہیں، مختصر ترین سوالات۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب ہے کہ صنف انشائیہ سے ہے ہجرت کا تعلق۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے بنجاروں کو۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ہر ملک ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے۔ چار نمبر سوال ہے کہ باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے۔ تو جواب ہے کہ باد شمال کے معنی ہوتا ہے اتر کی ہوا، اور شمال کے مطلب ہی اتر ہوتا ہے، اور برفانی حصار کے معنی ہوتا ہے برف کے تودوں کا گھیرا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون محو سفر رہتی ہے؟ جواب ہے کہ سائبیریا کی موسمی مرغابیاں۔ سوال نمبر 6 کس کے مقابلے میں مذہب انسان معذور ہے؟ جواب ہے کہ خانہ بدوش کے مقابلے میں مذہب انسان جو ہے وہ معذور ہے۔ 7 نمبر سوال ہے کہ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کا نام لکھیے۔ تو جواب ہے کہ انشائیہ جو ہجرت ہے ان میں کتنے ملکوں کا نام آیا؟ 3 ملکوں کا نام آیا ہے، عرب، یورپ اور امریکہ۔ یہ سب بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ایگزام میں، آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ 9 نمبر کوشچنس ہے۔ سوال نمبر 9 کہ جنت سے حکم سفر کسے ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ابن آدم علیہ السلام کو جنت سے حکم سفر ہوا، مطلب جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے کہ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو جواب ہے کہ انسان کی آخری ہجرت جو ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے، موت کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ آخری ہجرت ہے۔ تو یہ 5 چیپٹر کا ہم لوگ ویری شارٹ اور ٹائپ کوشچنس کر لیے ہیں، تو آج ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ کلاس میں۔ تھینکس فار واچنگ۔